سورہ آل عمران کی تفسیر آیت نمبر 116 سے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کو دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یعنی کیا بات آ رہی ہے یہاں پر کہ اللہ فرماتے ہیں یہ کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں قیامت کے روز کچھ کام نہ آئیں گی، اور یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور آگے بڑی زبردست مثال دی ہے اللہ نے ان کے اعمال کی۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے، یعنی جو کچھ بھی یہ دنیا کی زندگی میں لوگوں کی بھلائی کے لیے، سوسائٹی کے نفع کے لیے جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہوا چلے اور جس میں بڑی ٹھنڈ ہو، پالا ہو، اور وہ لوگوں کی کھیتی کو تباہ کر کے رکھ دیں۔ یعنی یہ ایسی پرسونیفیکیشن ہے جس میں کھیتی سے مراد ان کے اعمال ہیں دنیا کی زندگی میں، لیکن کیا ہے کہ آخرت میں یہ کچھ کام نہ آئے گی۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا ہے کہ کافروں کے اعمال اس دن ہوا میں اس طرح ریزہ ریزہ کر کے، ذرہ ذرہ کر کے اڑا دیے جائیں گے کہ جن کو ہاتھوں سے پکڑنا چاہے انسان تو نہ پکڑ سکے گا۔ یعنی بات یہ ہے کہ بظاہر تو یہ بھلائی کے کاموں پر خرچ کر رہے ہیں، دنیا میں کتنی ہی ان کی شہرت ہو جائے، کتنے ہی یہ سخی ان کو کہہ لیا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، وہ اللہ کی خاطر کام نہیں کیے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بات سمجھنے کی ہمارے لیے یہ ہے۔ دیکھیں مثال تو اللہ نے دے دی نا، یعنی ایک کھیتی ہے، لوگوں کو دیکھنے میں بڑی ہری بھری لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، لیکن اوپر سے ایک ایسی ہوا، ایسا پالا آیا، یعنی ایمان ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ پالے سے مراد کیا ہے کہ ایمان تو ہے ہی نہیں۔ جب ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کی خاطر تو وہ کام ہی نہیں ہوئے، تو اللہ کیسے لے بھائی؟ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نہیں کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اس وقت ایسی ان کو اپنے اوپر نفرت اور غصہ آ رہا ہوگا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اللہ فرمائے گا کہ جتنا غصہ تم آج اپنے اوپر کر رہے ہو اس سے زیادہ مجھے اس وقت آ رہا تھا تم پر دنیا میں جب تم شرک کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو مثال یہ ہے کہ یہ سب کچھ چیزیں آج ان کے پاس اولاد ہے، مال و دولت ہے، دنیا میں یہ بڑے ترقی یافتہ ہیں، لیکن اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوج رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اہل کتاب میں سے بھی شرک کرنے والے ہیں، وہ اللہ کو منظور نہیں ہے بات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کوئی شخص چاہے یہودی ہو یا نصارہ، کوئی بھی ہو، جب تک وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اسلام آ جانے کے بعد پچھلے دن منسوخ، ختم، نجات کی راہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے بات واضح ہوگی آپ پر۔ اور آگے اللہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں بھائی۔ پھر آگے بات آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ٹاپک یہاں پر اس اگلی آیت میں آئے گا، میں پیچھے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں، ٹھیک ہے، بتا چکی ہوں، ڈیٹیل دے چکی ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا، یعنی ایمان والوں کے سوا دوسروں کو اپنا دوست رازدار مت بناؤ، وہ تو تمہاری خرابی کسی موقع کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، جہاں تمہیں کوئی وہ تمہیں نقصان دے سکیں وہ نقصان دینا چاہتے ہیں، تو تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے اصل میں ان کو تو وہی محبوب ہے، تو ان کا جو بغض ہے نا، ان کی نفرت ان کے منہ سے نکلی پڑی ہے، اور جو کچھ وہ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے شدید۔ یعنی اپنے منہوں سے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، کوئی طعنے تشنیع تمہیں دے رہے ہیں، اس سے نفرت کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن جو سینوں میں چھپی ہوئی ہے بات وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دیکھیں ذرا، اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح حال ہے، تو کیسے نہ انسان ایک مومن کیوں نہ یقین کرے اس بات پر۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو جو سینوں میں چھپا ہوا نا اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیا ان کی سوچیں ہیں۔ سورۃ البقرہ میں نہیں بات پڑھی ہم نے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، بالکل نہیں چاہتے مشرکین اور یہ اہل کتاب میں سے لوگ، یعنی جو شرک کرنے والے اہل کتاب میں سے، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھی خیر آئے، تم پر کوئی بھی بلیسنگ آئے، تمہیں کوئی نعمت ملے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اللہ جگہ جگہ تو فرما رہے ہیں۔ پھر کیسے بے وقوفانہ کام ہم کریں کہ ہم یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسروں کو بنائیں دوست۔ دیکھیں دوست بنانے میں بھی یہی ہے کہ جو آپ کو آپ کی طبیعت کا آپ کو ملتا ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے. ہر کوئی تو نہیں اپنے مزاج کا ملتا، کسی کے کچھ مزاج ہوتے ہیں مختلف. لیکن بات یہ ہے کہ دوستی میں نے پیچھے بھی ڈیٹیل دی ہے اسی سورہ آل عمران میں، ٹھیک ہے، کہ جس سے آپ اپنے راز، آپ اپنی سیکرٹس شیئر کر رہے ہیں تو مت کیجئے شیئر ایسے لوگوں سے جو ایک تو آپ ایمان والے نہیں ہیں، پہلی چیز یہ شرط رکھی ہے، اور دوسرا جو آپ کے مطلب جن سے آپ کی واقعی ریئل مطلب آپ سمجھیں یہ خیر خواہ ہیں، آپ کے ویل وشر ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اچھے تعلقات رکھنے ہیں. میں نے پیچھے بھی بتا دی تھی بات. یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ تم اب نفرت یا کچھ اس طرح کا رویہ رکھنا ہے. دیکھیں، پریچ کرنا ہے، ان کو اسلام کی طرف لانا ہے، ان کا بھی بھلا کرنا ہے. ایون دعا کے لیے بھی تو کہا گیا کہ کافروں کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں یا رب کہ اللہ ان کو ہدایت تو دے دے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے، آپ کا بیہیویئر، آپ کا اخلاق بیسٹ ہونا چاہیے. آپ سیرت کی کتاب وہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیسے اسلام پھیلا. بھی اسلام تو پھیلا ہی آپ کے یعنی نبی کے اور مسلمانوں کے بہترین اخلاق سے، ٹھیک ہے، جو کہ آج ایمانداری سے، یعنی جو چیزیں آج ہم میں ہیں ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. تو جی آگے بات ہے، اللہ فرماتے ہیں ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یعنی تم تو ان کو محبت کرتے ہو، یعنی تمہارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے، دوستی ہے، لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے. ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم تو یعنی ایسے ہو کہ تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. بھئی دیکھیں، ہمارا تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہے نا جب تک کہ ہم پچھلے انبیاء پر بھی ایمان نہیں لاتے اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر. سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ نے کہہ دیا نا کہ ایمان والے تو بھائی وہ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی جو آپ پر بھی بلیو کر رہے ہیں، جو آپ پر اترا یعنی قرآن پر، اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر، اور آخرت پر بھی بلیو کر رہے ہیں. اسی طرح پھر ہم سورۃ البقرہ میں بھی کیا پڑھتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. یہ سارے ایمان کے، آیت لمبی ہے، بہرحال میں اس میں سے وہ پارٹ لے رہی ہوں جو ایمان کو ڈسکرائب کر رہا ہے. یعنی ان پر ایمان لائے بغیر ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تو ہر سب کتابوں پر ایمان رکھ رہے ہو. یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے. اور جب تم انہیں ملتے ہو تو وہ کیا کہتے ہیں، تمہیں کہتے ہیں ایمان لائے ہم، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں مارے غصے اور غضب کے. تو اللہ فرما رہے ہیں کل موتو بغیظکم، یعنی ان سے کہو کہ تم مرو اپنے ہی غضب میں، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو ان کے سینوں میں ہے. یعنی اس آیت میں منافقین کی شدید نفرت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی، کہ جب مسلمانوں کو خوشحالی ملتی یا کوئی فتح حاصل ہوتی یا پھر ان کی قوت یا تعداد میں اضافہ ہوتا تو ہپوکریٹس کو بڑا برا لگتا. اور دوسری طرف اگر مسلمان کسی تنگ دستی میں، کسی قحط سالی میں، یعنی کہ فوڈ کی شارٹیج ہو گئی ہے، کسی قسم کی اور پریشانی مسلط ہو گئی ہے، یا جنگ میں وہ ہار گئے ہیں، تو وہ اس پر بڑے خوش ہوتے. یعنی یہ منافقین کا کام تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اپنا رازدار اور دوست نہ بناؤ. پھر ان کے جو تانے تشنی، یہ جو ان کی حرکتیں ہیں، اس کا علاج بھی اللہ نے بتا دی. یعنی ان کے جو مکر، ان کے جو فریب یہ جو کر رہے ہیں، اس کا علاج کیا، ان سے بچا کیسے جائے مومن کے لیے، کیا بات ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ بھی صبر کرو. اور اگلی آیت میں بات ہے سیم وہی ٹاپک ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بڑی ہی بری لگتی ہے. بھلا دوست ایسا ہوتا ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان کو تو بھاتی نہیں ہے چیز. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہا، اور اگر تمہیں کوئی مشکل پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بڑے راضی ہوتے ہیں. تو دوست ایسا ہوتا ہے کیا. پھر آگے بات آ رہی ہے وَإِن تَصْبِرُوا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں اگر تم صبر کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یعنی یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر صبر کر رہے ہو، تقوی اختیار کر رہے ہو، تو جو بھی یہ تدبیریں تمہارے خلاف کر رہے ہیں یہ کارگر نہ ہوں گی. یعنی یہ کچھ نہ ہوگا، تمہیں کوئی تکلیف تمہیں نہیں پہنچے گی اگر تم اللہ کے بندے ہو. ان اللہ بما یعملون محیط، اور جو بھی یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، اللہ خوب جانتا ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ جو احسن البیان میں آیا ہے، میں آپ کے آگے رکھتی ہوں. روایت میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک غیر مسلم کو سیکٹری رکھ لیا، کاتب رکھ لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے، اور ان کو عزت نہ دو جبکہ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے، اور انہیں امین اور رازدار مت بناؤ، یعنی ان پر ٹرسٹ نہ کرو، ان کو اپنے سیکرٹس نہ دو جبکہ اللہ نے انہیں خائن قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، خائن یعنی جو خیانت کرنے والا ہے، آپ کی جو امانت ہے جو آپ نے اس کے پاس رکھوائی اس میں خیانت کرے گا تو راز رکھے گا۔ اور بات آ رہی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آیت نمبر 118 سے اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے یہ بات کہی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو ایک سینسٹیو جو عہدے ہیں نا وہ ان پر نہیں ان کو رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کو سینسٹیو عہدے، بڑے بڑے عہدے دینا جائز نہیں، جو یعنی کہ خاص کردار ادا کرتے ہیں اسلامی مملکت کو رن کرنے میں۔ تو بات یہ ہے کہ اسی چیز میں ہمارے لیے فلاح ہے، ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنے رسول کا اسوہ اور صحابہ کرام کو فالو کریں، اور ان کی سازشوں سے بچا کیسے جائے کیا بات ہے؟ تو اللہ نے کہہ دیا کہ بھی صبر کرو، ان تصبرو، اگر تم صبر کر رہے ہو اور اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ کا تقوی خوف رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو اس سے، تو یقیناً جیسے اللہ نے فرما دیا نا قرآن کریم میں کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو اگر ایسا ہے تو ان کی چالیں تم پر نہ چلیں گی۔ بات وہی ہے کہ آج ہماری جو پستی کا سبب ہے وہ یہی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ بات آتی ہے نا کہ کچھ قومیں سرخرو ہوئیں، انہوں نے عزتیں پائیں قرآن کو پکڑ کے، اور کچھ ذلیل ہوئے قرآن کو چھوڑ کر۔ آج ہمارا حال وہی ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب صبح ہی صبح آپ گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھانے کے لیے نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر کیا تھا کہ جب تمہاری دو جماعتیں پس ہمتی کا یعنی بزدلی کا ارادہ کر لیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا ولی اور مددگار ہے۔ تو جی اس کی تفسیر میں بات سمجھ لیجئے گا، جمہور مفسرین کے نزدیک یعنی جو گروپ آف سکالرز جو ہیں وہ اس پر ایگری کرتے ہیں، ان کے نزدیک اس سے مراد اس آیت میں جنگ احد کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جو شوال 3 ہجری میں ہوا۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ میں بات کچھ اس طرح ہے کہ جب جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی اور کافروں کو اس میں عبرتناک شکست ہوئی تھی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے، تو ان کے لیے تو یہ چیز بڑی بدنامی اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ سو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری شروع کی جس میں عورتیں تک شریک ہوئیں۔ پھر کیا تھا جی، ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، یعنی اب اس بات پر یعنی آیا مسلمان کیا مدینہ میں رہ کر ہی لڑیں یا پھر مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب بعض صحابہ نے اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اندر ہی رہ کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی ہم جنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی یہ رائے تھی۔ لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش جو صحابہ تھے انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لینے سے وہ مطلب محروم رہے تھے، تو انہیں تھا کہ مدینہ سے باہر جا کر لڑا جائے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور ہتھیار پہن کر باہر آ گئے۔ اب جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ مدینے کے باہر جا کر لڑا جائے، ان کو شرمندگی ہوئی کہ شاید ہم نے رسول کریم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ان کو یہ بات ٹھیک معلوم نہ ہوئی تو کہنے لگے کہ یعنی ہم نے رسول کریم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنا پسند فرماتے ہیں، تو آپ اندر ہی رہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنگی لباس پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس آ جائے، یعنی جنگ کیے بغیر واپس آ جائے۔ سو کیا تھا کہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہوئے، مگر صبح جب وہ مقام شہود پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس ہو گیا۔ وہ تو منافق تھا نا، رئیس المنافقین، سردار تھا منافقوں کا، تو اس نے یہ کہا کہ جی میری رائے کا احترام نہیں ہوا، یعنی میری بات مانی نہیں گئی، تو میں اپنے ساتھیوں کو واپس لے کر جا رہا ہوں، یعنی خام خام میں جان دینے کا کیا فائدہ۔ تو اب کیا تھا کہ اس فیصلے سے وقتی طور پر مسلمان متاثر ہوئے، انہوں نے بھی کمزوری کا اظہار کیا، تو اس بات پر پھر یہ آیت آئی
کہ جب دو جماعتوں نے ارادہ کر لیا بزدلی کا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پر توکل کرو اگر تم واقعی مومن ہو. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ یاد کرو یعنی جب اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم بے حد کمزوری کی حالت میں تھے. یعنی کیا حالت تھی جنگ بدر میں مسلمانوں کی؟ 313 مسلمان اور سامان کی قلت، یعنی جنگی سامان ان کے پاس تھا ہی نہیں، بے سر و سامانی کی حالت تھی. 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور باقی سب پیدل. یہ ابن کثیر کی روایت ہے. یعنی اس قدر سامان کی قلت تھی. اور دوسری طرف ان کے پاس جدید، جیسے آپ کہہ لیں کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے ویپنز تھے، اور 1000 کے ان کی تعداد کہی جاتی ہے سپاہیوں کی. گویا دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو بس جان دینے والا معاملہ ہے کہ فریقین کا آپس میں کوئی جوڑی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود کس نے مدد کی؟ یہی تو اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ یاد کرو کہ تمہاری جب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، اور تم کمزوری کی حالت میں تھے. اور اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزاروں میں سے ہو سکو. پھر جی آگے بات آتی ہے، اور یہی شکر گزاری ہو سکتا ہے تمہاری فتح کا یعنی باعث بن جائے. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ نبی سے کہ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ آسمان سے 3000 فرشتے اللہ اتارے گا تمہاری مدد کے لیے، تو کیا یہ چیز کافی نہ ہوگی تمہیں؟ اور کیوں نہیں ہوگا ایسے؟ یعنی اگر تم پرہیزگاری کرتے ہو تو یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں اور تمہارا رب تمہارے 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا جو کہ نشاندار ہوں گے. اب یہاں پر اسی جنگ بدر ہی کی بات چل رہی ہے مزید. یعنی اس کی ڈیٹیل اس طرح ہے تفسیر میں کہ مسلمان بدر کی جانب محض قریش کی قافلہ پر جو کہ تقریباً 79 تھا اس پر چھاپا مارنے کے لیے نکلے تھے. مگر بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر بڑے غیظ و غضب سے اور بڑے جوش و خروش سے چلتا آ رہا ہے. یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ ہوئی، تشویش ہوئی انہیں، اور جذبہ جہاد میں ملا جلا رد عمل آیا. اس پر رب تعالیٰ سے دعا کی مسلمانوں نے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے 1000 پھر 3000 فرشتے اتارنے کی خوشخبری دی، اور مزید وعدہ کیا گیا کہ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لیتے ہو اور مشرکین اسی حالت میں آ جاتے ہیں تو فرشتوں کی یہ تعداد 5000 تک کر دی جائے گی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ مشرکین کا غضب جوش برقرار نہ رہ سکا اور پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور ایک گروہ مکہ کی طرف واپس پلٹ گیا، اور باقی جو بدر میں آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے یہ تھی کہ لڑائی نہ کی جائے. تو بس کیا تھا کہ جو پہلی بشارت تھی یعنی 3000 فرشتے اتارے گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 5000 کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تعداد پوری کی گئی. ٹھیک ہے جی، یہ ہے ڈیٹیل اس آیت کے حوالے سے. اور آگے بڑی خوبصورت حکمت بھری بات اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یعنی فرشتوں کا آنا، مدد ہونا، یہ سب تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان، دل کے اطمینان کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. اور اللہ کی مدد کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، یعنی ایک جماعت کو کاٹ دے اور انہیں ذلیل کرے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. اور بات یہ کہ یہ مدد تو مسلمانوں کے حوصلے میں یعنی اضافہ کرنے کے لیے ایک چیز تھی، ورنہ وہی ہے کہ اصل مددگار تو اللہ ہے، اور اللہ کو فرشتوں کی یا کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سب ایک دنیاوی آپ کہہ لیں اسباب ہیں، جیسے اللہ نے آگے اوپر کہہ دیا کہ بھی تمہارے دل کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے. سو اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی، اور جو کفر کا زور تھا ان کی طاقت اللہ نے خاک میں ملا دی. اور اسی لیے جنگ بدر کو الفرقان کا دن بھی کہا گیا. الفرقان، فرق کر دینے والی چیز، یعنی حق اور باطل واضح ہو گئے کہ ایک طرف بے سر و سامانی کی حالت ہے اور دوسری طرف جدید اسلحے سے وہ بھرے ہوئے تھے. پھر جی آگے بات آتی ہے کہ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہی ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، یعنی وہی ظالم ہیں. اچھا جی، اس کی ایکسپلینیشن میں کیا بات آ رہی ہے؟ یعنی یہاں پر کافروں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں اختیار اللہ کا ہے. یعنی اللہ ہو سکتا ہے کسی کو کی توبہ قبول کرے، اس کو اسلام کی طرف پلٹنے کی، ہدایت کی طرف آنے کی توفیق دے دے. جیسے کہ حدیث میں بات آتی ہے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا.
تو گویا آپ نے ان کی ہدایت سے نا امیدی ظاہر کی، ٹھیک ہے، یعنی مایوسی ظاہر کی آپ نے. اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی نبی سے کہا گیا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، یعنی اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یا پھر ان کو عذاب دے. یعنی یہ تو خوب اللہ ہی جانتا نا اس بات کو کہ کون کس وقت پلٹے گا. اسی لیے کافروں کے حق میں بھی ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. ٹھیک ہے، جو ہمیں سیرت کی کتابوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، تو یہاں پر پھر وہی چیز آ رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا، جس میں ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے بد دعا فرمائی، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. آپ نے یعنی جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کریں، ہو سکتا ہے کئی پلٹ آئیں. اور کیا ہوا جنگ احد میں جو خالد بن ولید کا دستہ تھا نا، جس نے پیچھے سے آ کر صحابہ کرام پر حملہ کیا اور پھر سارا وہ جو جنگ کا سین تھا وہ پلٹ گیا، تو اللہ نے کیسے پھر اس کے بعد ان کو ہدایت دی اور وہ پھر سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار یہ لقب انہیں ملا. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے. تو بات پھر کیا آتی ہے کہ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. آپ نے بد دعا کا سلسلہ بند فرما دیا. ابن کثیر اس کو روایت کر رہے ہیں. اور آگے بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور جس کے لیے وہ چاہے بخشش کرے، جس کو چاہے وہ عذاب دے، اور وہ غفور الرحیم ہے. لیکن اس بات سے ذرا سمجھ لیجئے گا اللہ ناانصافی نہیں کرنے والا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ جس کو یہاں سے آپ مس انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ جی اچھا جس کو چاہے اللہ بخش دے، جس کو چاہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت تو چھائی ہوئی ہے. ہاں دنیا میں تو کافروں کو نہیں رزق مل رہا، کافر کیا کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا آپ کی سمجھ کے لیے اور وضاحت کے لیے میں بات بیان کر رہی ہوں. دیکھیں ہم سورہ مریم میں کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کافر کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، کہ ایسی بڑی بات ہے کہ زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اللہ کیسے حلم والا ہے، برداشت کر رہا ہے ان کی اس بات کو، پکڑ تو نہیں رہا فوراً گناہوں پر. مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، کیا فوری پکڑ آتی ہے ہماری؟ ہم گناہ نہیں کرے، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا فوری پکڑتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں قرآن کریم میں کہ اگر میں تمہارے گناہوں پر پکڑنا چاہوں تو پھر تو ایک بھی نہ بچے زمین پر، یعنی تو کوئی بچے ہی نہ. تو ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا. اللہ سے بڑھ کر کون جسٹ ہے، اللہ سے بڑھ کر کون رحیم ہے؟ وہی ہے سب سے بڑا رحم کرنے والا. وہ رازق ہے، اپنے بندوں کو رزق دے رہا ہے، ان کے گناہوں پر ان کو چھوڑ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کسی پر اللہ نے جگہ جگہ کہہ دی کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، یعنی میں نے بستی والوں پر حجت تمام کی ہے، ہر بستی میں ہر قریہ میں نبی بھیجا ہے. ہاں اس کے بعد تمام باتیں کلیئر کرنے کے بعد جب کوئی منہ موڑتا ہے نا، اب یہ کتاب آ گئی ہے نا، اللہ نے کہہ دیا یہ کام کرو بھی، یہ کرو یہ کرو، اب کوئی جان بوجھ کر منہ موڑے گا تو اللہ کی پکڑ آئے گی. ٹھیک ہے نا، بات تو پھر وہی بنتی نا انصاف کی. اللہ ایسے نہیں پکڑتا جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ حدیث میں ہے جب آپ کو علم ہی نہیں نا کسی چیز کا، اگر آپ سے کوئی گناہ سر ہو گیا، آپ کو علم نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، بھول چوک سے کچھ ہو گیا یا لا علمی سے کچھ ہو گیا، اس پر پکڑ ہی نہیں ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑی سی میں نے وضاحت کرنی تھی آپ کے آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا. اچھا جی، اب اصل بات جیسے اللہ نے جڑ بتا دی بیماری کی کہ بیماری کی وجہ روٹ کاز جو تھی وہ کیا ہے، کہ جو بزدلی دکھائی گئی، جو پیچھے ہٹے، جو پریشانی ہوئی. اب اس میں آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم ربا یعنی سود نہ کھاؤ، کہ تم سمجھے بڑھا چڑھا کے جو تم سود لیتے ہو وہ مطلب اس کو مت لو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی غزوہ احد میں شکست کے ڈیفیٹ کے مسلمانوں کے دو بڑے اسباب، دو بڑی ریزنز آ رہی ہیں. وہ کیا؟ نمبر 1 رسول کی نافرمانی، ڈس اوبیڈینس، کیونکہ رسول نے کہا تھا وہ مورچہ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نا، صحابہ نے چھوڑ دیا. پھر دوسری چیز کیا آ رہی ہے؟ مال یعنی دنیا کا لالچ، یہ سبب ہوئی. یہ دو چیزیں
یہ فیکٹرز، یہ بڑے فیکٹرز ہوئے مسلمانوں کی ڈیفیٹ کی. یعنی پہلے تو مسلمان جیت چکے تھے نا، سارا سین تو تب بدلا جب انہوں نے وہ مورچہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز آ رہی ہے. تو اللہ فرمانے کہ اس دنیا کے طمع کے لیے یعنی یہ ایک بھیانک اور سب سے بری جو شکل ہے وہ ہے سود. اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی اس کے تو اب اتنی چیزیں ہیں یہاں پر، تو میں ابھی اس کا بیان نہیں کر رہی. یعنی یہ خود غرضی کی ایک ایسی گندی ترین مثال ہے کہ جہاں پر یہ سود ہے کہ کوئی اس میں دیکھیں، اس گناہ پر اللہ نے کہہ دیا یہ میرے اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. یہاں پر تو یہ بات صرف اللہ نے کہا رک جاؤ نہ کھاؤ. سورۃ البقرہ میں نہیں پڑھا کہ جنگ ہے بھائی؟ کسی اور گناہ پہ اللہ جنگ نہیں کہہ رہا، اس پہ اللہ جنگ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو تو کوئی کر سکتا ہے جنگ. یہ سود ایسی لعنت ہے جس معاشرے میں ہے، تباہ کر کے رکھ دینے والی چیز ہے. یہ اثار، قربانی سب ختم، خود غرضی اور نفرت کو بڑھا دینے، یہ ایسی بلا ہے. بس اب میں اس پہ کیا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. یہ ہلاک کر دینے والی، مار دینے والی، پورے گھر کو تباہ کرنے والی چیز ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. ہم اس کا جو لاسٹ آیا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس پیج کی. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یعنی کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو اس مال و دولت کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے. اور کہا جا رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو جو تم سے بے حد محبت رکھنے والے ہیں، جو صحیح دوست ہیں، ولی ہیں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جی آیت نمبر 132 تک تفسیر کمپلیٹ ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.